ان بے شک ہؤلاء یہ لوگ متبرن ہلاک ہونے والے ہیں، ما ہم فیہ جس کام میں یہ ہے، وباطل اور باطل ہے، ضائع ہے، ما کانوا یعملون جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ قال غیر اللہ کہ اللہ کے علاوہ ابغیکم میں تلاش کروں تمہارے لیے الہن کوئی اور الہ، وہو فضلکم حالانکہ اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے علی العالمین جہان والوں پر۔ وَإِذَا أَنجَيْنَاكُمْ اور یاد کرو وقت جب انجیناکم ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون فرعون کی آل سے، یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں برا عذاب دیتا تھا، یقتلون ابناءکم تمہارے بچوں کو بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش ہے، اس میں تمہارے لیے آزمائش ہے، من ربکم عظیم رب عظیم کی طرف سے۔ بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ والسلام سے بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا کہ جس طرح یہ قوم بت پرستی کر رہی ہے ہمارے لیے کو بت بنا کے دو، ہم بھی بتوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ تو موسیٰ علیہ والسلام نے کہا ان ہؤلاء متبرون، ان کا یہ عمل تو متبر ہے، متبر کہتے ہیں ہلاک ہونے والا، ہلاکت کا باعث، تو یہ شرک تو ہلاکت کا باعث ہے۔ ما ہم فیہ جس کام میں ہے، جو جی شرک کر رہے ہیں یہ تو ہلاکت والا کام ہے۔ وباطل اور باطل اس چیز کو کہتے ہیں جو ضائع ہونے والی ہو، چلے جانے والی ہو، ان کا یہ عمل بھی ضائع اور ہلاکت کا باعث ہے، اور تم اس چیز کا مطالبہ جو ہے وہ کر رہے ہو۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے شرک کے حوالے سے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ کل کی آیت میں تھا تم جہالت والا کام کرے، تو شرک جہالت بھی ہے، شرک ہلاکت کا باعث بھی ہے، اور شرک انسان کے عمل کو ضائع بھی کر دیتا ہے۔ لوگ قبرستان جاتے ہیں یا قبروں پہ جاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بڑی بڑی مشقتیں کرتے ہیں، سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں بندے کے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ قال غیر اللہ یبغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، یہ تو پھر ناشکری ہوئی نا کہ ایک رب العالمین تمہیں فضیلت دے، تمہیں نعمتیں دے، تمہیں احسان کرے، تمہیں پیدا کرے، تمہیں رزق دے، تمہیں چلائے پھرائے، سارا کچھ کرے، اور تم اس کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کو رب تلاش کرو، کسی اور کے سامنے جا کر جھک جاؤ، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ شرک اسی لیے تو سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ دیکھیں اللہ کا ایک حق بندوں پہ ہے اور بندوں کے ذمہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے اپنا حق پورا کر دیا، انسان کو پیدا کر دیا، انسان کو رزق دے رہا ہے، انسان کو چھت دے رہا ہے، انسان کو نعمتیں دے رہا ہے، اللہ نے اپنا حق پورا کر دیا۔ اب بندہ اللہ کا حق دینے کی بجائے بندہ آگے سے کیا کرتا ہے، اللہ کا حق اٹھا کے کسی اور کو دے دیا، مشکل کشا یا اولاد دینے والا یا یہ سارے کام کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے اٹھا کر کسی اور کو دے دیتا ہے، تو یہ اسی لیے ناشکری ہے۔ تو فرمائے تم ناشکری کر رہے ہو، وَفَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وہ تمہیں فضیلتیں دے رہا ہے، تم پر انعامات کر رہا ہے، اور تم غیر اللہ کا مطالبہ کر رہے ہو، یہ تو احسان فراموشی ہو گئی۔ اب ایک بندہ کسی بندے پر کوئی احسان کرے تو نبی علیہ السلام کی حدیث کے تحت تو بدلہ دینا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی پر احسان کرتا ہے اچھا بدلہ دے، اور بھائی اچھا بدلہ نہیں دے سکتے، کم از کم آپ شکر ادا نہیں کر سکتے، تو نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بدلہ نہیں دے سکتا اس کی تعریف کرے، آپ تعریف کرنے کے بجائے اس کے دشمنوں کے صف میں جا کر کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ آپ پر نعمتیں کر رہا ہے، آپ غیر اللہ کے سامنے جا کر جھک رہے ہیں۔ تو فرمایا قال غیر اللہ ابغیکم الہا، میں کیسے تمہارے لیے الہ تلاش کروں، اللہ نعمتیں دینے والا، وہو فضلکم علی العالمین اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ وَإِذَا أَنجَيْنَاكُمْ ساتھ وہ احسان گنایا بھی، سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ فرعون اور آل فرعون، صرف فرعون سختیاں نہیں کرتا تھا، پوری آل فرعون بنی اسرائیل پہ ظلم کرتی تھی، پوری آل فرعون، قرآن نے آل فرعون کہا ہے، فرعون اور اس کا آل، اس کا لاؤ لشکر جو بھی تھا وہ تم پر ظلم کرتا تھا۔ ظلم یہ تھا تمہارے بچوں کو سوء العذاب، دیکھیں نا کتنا بڑا ظلم ہے کہ یقتلون ابناءکم بچوں کو قتل کر دیتے تھے، عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور پھر عورتوں کو کوئی خیر خواہی کے لیے نہیں چھوڑتے تھے، ایک تو عورتوں سے کام کرواتے تھے، دوسرا لونڈیاں بنا کر بدکاری کرتے تھے، بے حیائی عام کی ہوئی تھی، تو وہ تو تم پر ظلم کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج
وہ تم پر ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس ظلم سے بچا رہے اور تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھک رہے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ دیکھیں آزمائش اللہ بعض اوقات دے کر آزماتا ہے، بعض اوقات چھین کر آزماتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آزمائش کی کہ فرعون کو اس کے اوپر مسلط کر دیا، ظلم کیا فرعون نے، اللہ نے ظلم کے ساتھ بنی اسرائیل کی آزمائش کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، زمین کی بادشاہت دی، دولت دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے من سلوا آ رہا ہے، سارا کچھ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ دے کر، خوشی دے کر، آزادی دے کر آزما رہا ہے۔ خوشی سے بھی آزمائش ہوتی ہے، غم سے بھی آزمائش ہوتا ہے۔ تو جب غم ملا تھا تب وہ ٹھیک تھے، صابر تھے، فرعون کو رب نہیں مانا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، خوشی دی ہے، نعمت دی ہے، نعمت ملتے ہی احسان فراموشی شروع ہو گئی۔ تو یہ ہوتا ہے دنیا میں، بعض اوقات انسان کے لیے مصیبت ہلاکت کا باعث ہوتی ہے، بعض اوقات نعمت ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ زیادہ مال آ جائے یا زیادہ نعمتیں مل جائیں وہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں، انسان اپنے رب کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ خیر دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ شر دے کر بھی آزماتا ہے۔ اگر اللہ نے شر دیا ہے آزمائش ہے، اللہ نے خیر دی ہے وہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی کہ اللہ آزادی دے کر آزمانا چاہتا تھا، تم اللہ کے ساتھ جڑتے ہو یا نہیں جڑتے، تم آزمائش میں فیل ہو گئے۔ اللہ نے آزادی دی ہے، نعمت دی، تم نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ تو انسان کو اپنے رب کو نہیں چھوڑنا چاہیے، مصیبتیں آ جائیں پھر بھی رب کی طرف جڑ جائیں، اور اللہ تعالیٰ نعمتیں دے دے پھر بھی انسان کو اپنے رب کی طرف جڑنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔